بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے، ان کی گمراہی پر مور لگ گئی ہے کہ اتنے ہی بے وقوف ہو، حد ہو گئی، انہوں نے کچھ بنایا نہیں اور تم ان کو پوچھ رہے ہو۔ یہ ساری کائنات کس نے بنائی؟ زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، جانور دیکھو کتنی قسم کے ہیں، پانی کہاں سے برس رہا ہے، یہ جوڑے کیسے بنے ہیں، کس نے بنائے؟ یہ اتنا کچھ اگ رہا ہے زمین سے، کون اگا رہا ہے؟ اور جن کو یہ بتوں کو پوچھتے ہو، انہوں نے کچھ بھی بنایا نہیں۔ یاد رکھو ہر شے اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور بندہ اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی کا پابند ہوتا ہے۔ وہ بندہ کیسا؟ جو اپنے جیسے بندے کی بندگی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پرستش میں، عبادت میں شریک کرنا یہ بہت برا ہے، بہت۔ اب یہاں چونکہ بات کی ہے میں نے، واضح کرنا پڑے گا، دھیان سے سن لو۔ ہم اللہ کے سوا، دھیان سے سنیے گا، ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالی کے سوا کسی کی کسی طرح پوجا، پرستش، عبادت، ورشپ، زور سے بولے، نہیں کرتے۔ نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی چیز کو، نہ کسی زندہ، نہ کسی مردہ، کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالی۔ اچھا جی، آپ کلمے پہ ذرا توجہ دیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلا لفظ ہے لا۔ لا کا مطلب نہیں، لا کا مطلب انکار۔ کس کا انکار؟ یہ سب سے پہلے لا کیوں ہے، نہیں کیوں ہے؟ انکار۔ الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلے انکار کرتے ہیں۔ کس کا؟ جھوٹے معبودوں کا، وہ پتھر کے ہوں، چاندی کے ہوں، سونے کے ہوں، وہ انسان ہوں، وہ غیر انسان ہوں، وہ چاند، سورج، ستارے، مظاہر قدرت، جتنے بھی معبود ہیں جھوٹے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ہم ان سب کا پہلے کیا کرتے ہیں؟ انکار۔ اللہ، پہلے لا ہے، بعد میں اللہ۔ لا کا مطلب نہیں، اللہ کا مطلب مگر۔ ہم کہتے ہیں نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ پہلے سب جھوٹوں کا انکار کر کے پھر کہا کہ اللہ، تو ہمارا تو کلمہ بتا رہا ہے ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانتے، سوچتے، کہتے، لکھتے، پڑھتے نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ پہلے سب کا انکار کیا ہے، پھر اسبات اللہ کا۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جتنے ہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان بتوں کو مانتے ہو، ان بتوں سے بت خود بنے نہیں ہیں، تراشا بھی تم نے ہے، اور پھر ان کو پوچھ رہے کیا بنایا ہے انہوں نے؟ ان کی کوئی حیثیت، طاقت نہیں ہے۔ تم نے ان کو اللہ کا شریک بنایا ہوا، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ سنو، من قال لا الہ الا اللہ، حدیث شریف میں ہے، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور
غیر اللہ، اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت سے کنارہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو دنیا میں اللہ کے ہاں اس کی جان اور مال محفوظ ہو گئے۔ جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانا، اس کی جان اور مال اللہ کے ہاں محفوظ ہو گئے، اور اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جان لو جو ایمان والا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اوپر بیان ہوا نا کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے نعمتوں والی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ غالب حکمت والا ہے، عزت والا ہے۔ پھر بتا دیا کہ اللہ نے ایسے آسمان بنائے ہیں، ایسے آسمان بے ایسے ستونوں کے کہ ان کے ستون بھی نہیں ہیں اور نظر بھی، ستون بھی نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالی نے زمین میں لنگر ڈالے کہ تمہیں لے کر نہ کانپے، اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے دکھاؤ وہ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنایا ہو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ اونچی کہیے گا، سن لیا؟ مشرک کا علم و عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ مردود ہے، اس میں کوئی خوبی یاد رکھیں۔ اب شرک کے حوالے سے ایک بات مجھے پھر کرنی پڑے گی، دھیان سے سن لیں۔ اللہ تعالی کا کسی کو کسی طرح شریک ٹھہرانا، اللہ تعالی کا کسی کو کسی طرح شریک بنانا، شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ جیسا اللہ تعالی کے لیے ماننا بالکل ہو بہو ویسا ہی کسی اور کے لیے ماننا، یہ کیا ہوگا؟ سمجھا دو۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، سمیع کہتے ہیں سننے والے کو، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ اللہ تعالی سمیع و بصیر ہے۔ آپ بھی سنتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں؟ تو دیکھنا سننا تو اللہ کی شان ہے، دیکھنا سننا اللہ کی شان۔ پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں سن رہے ہیں؟ یہ صفت اللہ کی ہے دیکھنا، یہ صفت اللہ کی ہے سننا، تو کیا آپ اس کی صفت میں شریک ہو گئے؟ اونچی؟ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ تو دو چیزوں کا ایک خوبی میں ایک جیسا ہونا، کہہ دیتے ہیں نا یہ شرک ہے۔ سننا ایک صفت ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے۔ دیکھنا ایک صفت ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم خود سے دیکھ نہیں رہے، ہم خود سے سن، اللہ خود سے سمیع ہے، خود سے بصیر ہے، ہم اللہ کی عطا سے ہیں، اور جیسا وہ سمیع و بصیر ہے ہم ویسے۔ فرق ہو گیا؟ بالکل ویسا ہی کمال ہمارا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا، عطا کیا ہوا، مگر بالکل ویسا ہی نہیں ہے۔ تو جب فرق ہو جائے برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ سمجھ آ گئی بات؟ انسان چیزیں بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا؟ مینوفیکچرر، کتنے کارخانے ہیں، کتنی چیزیں بن رہی ہیں، بنا رہا ہے یا نہیں؟
روبوٹ بھی بنا لیے، اپنے جیسے انسان بنا لیے. انسان نے کتنی مشینیں بنا لی، کیا اللہ کے برابر ہو گیا؟ جیسا اللہ بناتا ہے انسان ویسا بنا سکتا ہے؟ اونچی نہیں. اللہ اس کو عقل نہ دے یہ کچھ کر سکتا ہے؟ اونچی. تو فرق سمجھو، فرق سمجھو. وہ احسن الخالقین ہے، سب سے اچھا بنانے والا اس جیسا کوئی. حالانکہ خالق آپ بنانے والے کو کہتے ہیں. آپ پاکستان کے لیے خالق ہے، پاکستان کے لفظ بول دیتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، فلاں نے بنایا، کہہ دیتے ہیں آپ یہ فلاں اس چیز کا خالق، یہ اس کی تخلیق ہے، یہ شعر اس نے تخلیق کیا، یہ نظم اس نے خالق کی ہے، یہ فلاں ہے. آپ یہ لفظ بولتے تھے، مگر پتہ چلا اگر اس طرح بولیں کہ یہ خود سے کرتا ہے تو پھر شرک ہوگا، اور اللہ کے سوا کوئی خود سے کرنے والا. بندے جو بھی کرتے اللہ کی عطا سے، اللہ کی، مگر کوئی عبادت کے لائق. اور یہ بت بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اللہ کا دیا ہوا پتھر ہے یا مٹی ہے اس سے خود بت بناتے ہیں، اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا، جن کو پوج رہے ہو انہوں نے کیا بنایا. تو یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. اب ایک بات اور کرنی ہے، ہم کسی نبی ولی کی پوجا نہیں، تعظیم کرتے ہیں. اور تعظیم بھی وہ جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی. مثلا سجدہ کرنا جائز نہیں تو ہم سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ، نہ زندہ کو نہ مردہ کو نہیں کرتے. جو تعظیم جائز نہیں ہے وہ ہم کرتے نہیں، اور جو جائز ہے اس کو شرک کہنا یہ ظلم ہے، اس کو شرک کہنا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی. تو اگر تعظیم کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ سارے کے سارے فیصلہ کر لو، اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں ہوگی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ پیر کی، نہ استاد کی، نہ حکمران کی، نہ جج کی، نہ کسی کی. آپ عزت مآب کیوں کہتے ہو؟ ان کو ذلت مآب کہو. پھر باپ بیٹے سے کیوں کہتا ہے تو میری عزت نہیں کرتا؟ کیوں کہتے ہیں تعظیم نہیں کرتا؟ پھر یہ جو باتیں اس طرح کی یہ لوگ کرتے ہیں یہ عقل والے نہیں. ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت. آپ قومی ترانے کی تعظیم کرتے ہیں تو کیا عبادت ہے؟ اونچی. ترانہ پڑھا جاتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً تو کیا یہ عبادت ہے؟ اونچی. تو سمجھو تو یہ لوگ جو آج شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں، یہ ظالم ہے اور کھلی گمراہی میں، کوئی شبہ نہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں، جز نہیں، ٹکڑا نہیں، مثل نہیں. اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے. سمجھ آ گئی میرے دوستوں اور بزرگوں؟ ہمیں ریاکاری سے بھی بچنا ہے. کس سے؟ ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کہ دوسرا مجھے دیکھے، تو وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ دوسرا. ایک شخص اللہ کی راہ میں کچھ دے رہا ہے مگر چاہتا ہے کہ کوئی دیکھے کہ میں دے رہا ہوں، تو اس میں ریاکاری آ گئی، اور ریاکاری آپ کی نیکی کو برباد کر دیتی ہے. ایک تحدیث نعمت، ایک ریاکاری. یہ دو باتیں انشاءاللہ اور اس سے آگے کا بیان انشاءاللہ آئندہ کروں گا. یہ سورہ لقمان کی تفسیر جاری ہے. آج کی باتیں خلاصہ آپ نے سن لیا. زمین و آسمان کس نے بنائے؟ پانی کون اتارتا ہے؟ یہ نباتات، یہ جوڑے کھانے پینے کے سب کچھ کس نے بنائے؟ بغیر ستونوں کے آسمان کس نے بنائے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی اس طرح بنانے والا. تو جو غیروں کی پوجا کرتے ہیں بتوں کی یا کسی کی، انہوں نے کوئی ایسی چیز بنائی نہیں. تو یہ اس کے ضمن میں باقی باتیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو
اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔